جی السلام علیکم. آپ کا میزبان عدنان حیدر, پروگرام خبر نشر. نصرت جاوید صاحب, آج منگل ہے اور آپ کو ہوتا ہے منگل اور جمعرات 2 دن میں او نے بھائی خدا کے لیے, نہیں, آج تو او بھائی اتنی ٹھہر جاؤ, او happenings یار ہیں. ٹھہر جاؤ نا, بہت ہیپننگ ہے. میں تمہیں بتاتا ہوں ہیپننگ کیا ہے. ابھی میرے اور آپ کے آن ایئر جانے سے تھوڑی ہی دیر پہلے بھکر, یہ پنجاب کا آخری ضلع ہے. ہاں اگر آپ ساؤتھ کا کبھی نقشہ دیکھنے کی زحمت گوارا کریں نا. ہاں نہیں سر, میرا علاقہ پتہ مجھے. نہیں, آپ کا کہاں سے علاقہ ہو گیا بہرحال. میں تو کتوں ڈیرہ اسماعیل خان سے جب اس طرف آئیں تو دریائے سندھ کراس کرتے ہی جو پنجاب کا پہلا بڑا شہر آتا ہے وہ بکر ہے سر. بکر. ہاں وہاں پر پولیس چیک پوسٹ پہ ابھی حملہ ہوا ہے, اور آخری خبریں آنے تک کم از کم 2 وہاں پہ جو اہلکار تھے بیچارے پولیس والے, ان کی شہادت تو کنفرم ہے. اور خدشہ ہے کہ یہ تعداد زیادہ بھی ہو سکتی ہے. یہ تو ابھی تھوڑی دیر پہلے کی بات ہے. اچھا, ابھی کا واقعہ ہے. ابھی اس سے پہلے افطار سے تقریباً 5 یا 6 منٹ قبل ہماری خیبر ایجنسی میں جو کم از کم 3 مقامات پر افغانستان سے فائرنگ ہونا شروع ہو گئی. وہاں پہ اس طرف جو ہے وہ ننگرہار ان کا ہوتا ہے, تو وہاں پہ ایک آچن ایک ڈسٹرکٹ بھی ہے, اور ذرا تھوڑی سی نسبتاً اونچائی پہ ہے, تو وہاں سے بھی کچھ گولہ بارود اور گولہ فائرنگ. ٹھیک ہے. اچھا, اب وہ رک گئی ہے نہیں رکی, اس کے بارے میں چونکہ ہم یہاں آ گئے ہیں کوئی تازہ ترین اطلاع میرے پاس نہیں. اس کے بعد جب دن کا آغاز ہوتا ہے تو ہمیں خبر ملتی ہے کہ کوہاٹ میں جو ہے وہ پولیس کی وین جا رہی تھی 2 قیدیوں کو لے کر انویسٹیگیشن کے لیے, اس پر حملہ ہوا تو 5 پولیس اہلکار جو ہیں شہید ہوئے. سر میرے خیال میں 6 اہلکار. نہیں بہرحال ہاں 6 اس وقت ٹوٹل, جب ایک میرے ڈی ایس پی پاس جو صاحب آخری تھی اور 5 پولیس اہلکار. ٹھیک ہے صاحب. اس سے ایک دن قبل کرک میں اگین ایف سی کے اہلکاروں پر حملہ ہوا. جب ان پر حملہ ہوا تو جو بیچارے زخمی تھے ان کے لیے 2 ایمبولینسز آئیں, تو ایک ایمبولینس جو ہے اس کو باقاعدہ آگ لگا دی گئی. اور اس میں زخمی تھے. یہ اسلام کے نام پر جو ہے جہاد کرنے والوں کی حرکتیں ہیں. اوکے, کہ جس میں جب زخمی ہو گیا تو یار اس کو قیدی بنا لو بھائی. نہیں, جلا دیا. اور ہم کل ہی میں نے تو بہت دھیمے انداز میں, اب بڑے جی جناب چونکہ ریٹنگ نہیں ملتی, یہ نہیں ہوتا وہ نہیں ہوتا, ہم دہشت گردی, ہم ابھی تک لوگوں کو ہم نے اعداد و شمار کے ذریعے کل کیا تقریر کر رہے تھے کہ جی 2025 میں 5000 سے زیادہ آپریشن ہوئے ہیں, اور تقریباً روزانہ کی اگر اوسط کی جائے تو 200 سے زیادہ آپریشن ہو رہے تھے. اب اگر یہ حالت جنگ کا عالم نہیں ہے کہ آج جب آپ بیٹھے ہو تو آپ کے بیٹھنے سے پہلے پنجاب کے دروازے پر بھکر میں دستک دی ہے, ہو گئی. ہاں, اس سے پہلے اسلام آباد میں 2 ہفتے پہلے اعلان ہو چکا کہ ہم یہاں آ گئے ہیں, اور کرک, کوہاٹ, پنو گزشتہ 3-4 تو دن کے یہ واقعات, گزشتہ ہوتے چلے 3-4 روز کے مسلسل واقعات ہیں. اور ہم پھر یہ میں اور تم ہی بھئی, اگر ہم لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا کہ یار ہم نے دہشت گردی کو ہی بحث میں لانا ہے, تو ہم کیوں پھر یہ کہ آج منگل ہے فلاں ہے. لیکن میں تمہیں دیانتداری سے کہوں کہ میں معافی چاہتا ہوں, میں آپ پر غلط بنیاد پر جو ہے خواہ کا چیخ چلا رہا ہوں. میرے پاس کوئی حق نہیں پہنچتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تم نے بھی ایک نوجوان صحافی ہوتے ہوئے یہی دیکھنا ہے نا کہ آج صبح چل کیا رہا ہے, روایتی میڈیا پہ کیا چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ تمہارے موبائل. تم جب صبح اٹھتے ہو تو تمہیں سب سے پہلی خبر جو ہے وہ یہ ملتی ہے کہ جناب وہ اپنا باقاعدہ ایک پریس ریلیز ہے جس میں کہا جاتا ہے کہ جی
یہ یعنی پیمس کی طرف سے ہے، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمس اسلام آباد کا جو سب سے مرکزی ہسپتال ہے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، وہ یہ کہتے ہیں کہ عمران احمد خان نیازی جو ہیں، جن کی عمر جو ہے 74 سال ہے، ان کو اڈیالہ جیل سے ہمارے ہاں کر رات لائے تھے فالو اپ آپریشن کے لیے. ان کی آنکھ میں ایک اور ٹیکہ لگنا تھا. اس کے علاوہ ان کی ای سی جی بھی ہو گئی، ایکو بھی ہو گیا. یہ پہلی خبر تھی. ہاں جس پہ اچھا، میں اس حوالے سے اپریسیٹ کرتا ہوں کیونکہ پچھلی مرتبہ کیا ہوا، 3 دن چھپائے رکھا. 24 اور 25 جنوری کی درمیانی رات لے کر گئے تھے، ہاں اور پیمز نے اس کی آفیشیلی پریس ریلیز کے ذریعے تصدیق کرتے ہوئے کب کی؟ 30 جنوری کو. میرا خیال میں نہیں 30 جنوری کو جی، میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں. اس وقت ہم نے اس پروگرام میں داد فریاد کی کہ یار آپ کے پاس ایک آیا تھا اگر کہہ دی تو آپ اگر خود انیشیٹو لے کر کہتے. وفاقی وزیر اطلاعات صاحب 3 دن بعد ان کو بتانا پڑا سر. او یار ان کو بھی چھوڑو، لیکن ہسپتال جو ہے وہ 24 اور 25 کی درمیانی رات کو وزیر اطلاعات 3 دن لیتے ہیں، وہ پھر بھی 2 مزید دن لیتے ہیں. 5 دن بعد. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ. ٹھیک ہے. تو ان کو سمجھانا یہ تھا کہ بھائی صاحب آپ کیوں ایسا کرتے ہیں. لیکن کچھ تو مجھے شوق ہے جس کا خروچی کا، کچھ یہ مجبور کر دیتے ہیں. بابا بات یہ ہے کہ آپ اگر حکومت دیانتداری سے یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کی توجہ جو ہے وہ اہم ایشوز کی وہ جانب اہم ایشوز کی جائے، دہشت گردی کی جانب جائے، تو یار اس قضیہ کو ایک مرتبہ طے کر لینا کیا کرنا ہے. ہاں بس اس قضیے کو کسی طریقے سے لے کے چلو نا. اچھا، اب جب یہ پریس ریلیز آئی تو پھر ظاہر ہے کہ بیسر غور صاحب شروع ہو گئے کہ جی ہمیں تو مجھے صرف اطلاع دی گئی جب وہ ہسپتال سے چلے گئے. باقی بہنوں نے کہا جی کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے، فیملی کو کیوں نہیں بتایا. اب اس کے بعد وہ منگل کے دن وہ آنے وہ پھر وہ بہنیں اس میں وہ بیچاری ان کے ساتھ ایک مس ہیپ بھی ہوا جو کہ ان کی بہن جو ہے وہ نورین وہ بیچاری نہیں کافی وہ اللہ کا شکر ہے کہ ان کو بہت شدید چوٹیں نہیں آئیں، لیکن جو خاتون ان کے ساتھ تھیں غالباً وہ ایکٹیوسٹ ہیں ان کی کوئی یعنی صدف عباسی، ان کو سنا ہے کہ شدید زخمی ہوئی. شدید زخمی تھی. اللہ خیر. مطلب کہ ایک نورین صاحبہ کو بھی چوٹیں آئی ہیں بابا، ایک بہرحال وہ ایک یعنی تقریباً میری ہم عمر ہیں وہ بیچاری، اور وہ اگر اس طرح کرتے ہوئے ایک یعنی کہ پھلانگ رہی ہیں اور وہ گر جائے گی تو ظاہر ہے کہ دس از ویری ٹراما ہے. ٹھیک ہے، صحیح ہے. ایک اب اس کا اور ہم اتنے یعنی شفاق ہو چکے ہیں کہ بخدا مطلب کہ جیسے دوسری طرف وہ ایک کنٹروورسی چل رہی ہے تو آپ لوگوں کی ماؤں بہنوں کے تو نیچے کو بات رکتی نہیں ہے. جس طرح دہشت گرد بڑھ رہے ہیں سر، یہ ایک بہت اہم اور بڑا مسئلہ ہے جس پہ فوکس ہونا چاہیے ہم سب کا. نہیں ہو رہا نا، نہیں ہو رہا. اب میں آپ کو انتہائی دیانتداری سے یہ بتا رہا ہوں کہ حلیمہ بی بی کو بھی تھوڑا سا اب سوچنا ہوگا کہ دیکھیں بی بی، آپ بہت عرصے سے یہ کوشش کرتی چلی آ رہی ہیں. آپ آتی ہیں منگل کے دن، آپ نے وہاں دھرنے دیکھ کر بھی دیکھ لیا، آپ پر پانی بھی پھینکا گیا، آپ کو بہت دفعہ وہاں سے اٹھا کر چکری بھی چھوڑ دیا گیا. اگر آپ کا یہ خیال تھا کہ جی میرے بھائی کی مقبولیت اتنی ہے کہ جیسے ہی موبائل فون پر ہمارے دھرنوں کی یا ہمارے ساتھ بدسلوکی کی خبریں جو ہیں وہ جائیں گی تو عوام کا سیلاب وہ امڑ آئے گا. وہ نہیں ہوا. پلیز یہ نہیں ہوا تو برائے ہوتا ہے میرے خیال میں پاکستانی ہوتا بھی نہیں ہے یار. اب میں کیا مقصد یہ کہ اس طرح دیکھو لوگوں کے اس وقت آپ کی جو تنخواہ آتی ہے اس کا سفیشینٹ حصہ جو ہے یہ تو باقاعدہ اب پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے احسن اقبال صاحب کی وزارت نے اعداد و شمار دے دی ہے کہ آپ بجلی اور گیس کا بل ادا کرنے کے بعد اور ہم جیسے تنخواہ دار حکومت کا ٹیکس ادا کرنے کے بعد
ہمارے پاس اتنے پیسے نہیں بچ پاتے ہیں کہ ہم اپنی راشن پورا کر سکیں. خوراک میں جتنی ہمیں کیلوریز اور پروٹینز وغیرہ چاہیے وہ کر سکیں. دیز آر گورنمنٹ اور یہ ان کے فگر ہیں, ہمارے نہیں ہیں, میرے نہیں کسی این جی او کے, آرگنائزیشن کے, تھنک ٹینک کے احسن نہیں. اقبال صاحب کی زیر نگرانی ہے. ٹھیک ہوگی بات. اور سطح غربت میں بھی اضافہ ہوا اسی اندر میں. ہم کس طرح یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ جی جب آئے گا ووٹ ڈال دیں گے. اچھا جب ووٹ ڈالا بھی تو ان کی نظر میں فارم 45-47 ہو گیا, تو ہم جا کے کیا کر لیں گے؟ تو آپ کو اپنی حکمت عملی بدلنا ہوگا. اور ہم نے اس حکمت عملی پہ کئی دفعہ کام کیا بھی نا. ہم دیکھیں نا پچھلے 30-35 سالوں سے دہشت گردی سے لڑ رہے ہیں. نہیں یار, میں دہشت گردی کی بات نہیں کر رہا. میں چونکہ آپ آ گئے, میں نے تو آپ کو کہا کہ اس میں حکومت کا قصور بھی میں کہتا ہوں. میں تم پہ خام خواہ ٹھیک ہے کہ آپ نے بھی تو اپنی ترجیحات جو ہیں کلیئر نہیں کی ہیں نا. ایک فیصلہ ایک مرتبہ اعلان کر دیں کیٹیگوریکلی کہ نہیں جناب, ہم فلاں رول کے تحت جب تک علیمہ بی بی اس بات پہ آمادہ نہیں ہوتی ہم کبھی اوپنلی کیا دے, ختم ہوگی بات. جیسے اعظم تارڑ جب کھڑے ہوتے ہیں. دوسری طرف کیا ہوتا ہے کہ حکومت کرتی چالاکیاں. اب آپ یہ دیکھیے, ایک طرف تو یہاں یہ 3 بہنیں جا رہی ہیں اور ان میں سے ایک بیچاری جو ہے ان کے ساتھ مس ہیپ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسری طرف بشرا بی بی کی جو فیملی ہے ان کی ملاقات ہوتی ہے, ہو گئی ہے اور وہ ملاقات نہیں, شاید نہیں, یقیناً ہوئی اور ہے. ان کا ٹویٹ بھی آتا او ہوتا ہے. بھائی یقیناً ہو گئی ہے نا. چھوڑو نا اب, شاید کس چکر میں پڑ گا. میں یہ نہیں کہ میں کوئی ذمہ داری سے ٹھیک ہے, ہو گئی ملاقات. اور ان کی ملاقات بھی کانفرنس روم میں ہوئی ہے. اب منگل کے دن جب یہ ملاقات ہوئی تھی, گزشتہ منگل, تو اس وقت ان سے ملاقات کرنے والی جو بچی ہیں انہوں نے اپنے چند جاننے والوں کو یہ بتایا تھا کہ پلیز میڈیا تک یہ بات پہنچائیں کہ امی کی ملاقات ہوئی ہے عمران خان صاحب سے, تو اور وہ جو ہیں اپنی صحت کے بارے میں یعنی فکر مند ہیں اور وہ مطمئن نہیں ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ٹھیک ہے. اب انہوں نے کسی کو بتایا, وہ روایتی میڈیا میں یا سوشل میڈیا پہ آیا یا نہیں آیا, لیکن بشرا بی بی کی جو اپنی بہن ہے بشرا, یعنی مریم بٹو صاحبہ, ان کا پھر ہم نے وہ ٹویٹ, میں نے کہا یار یہ بات جو ہے میں نے بھی سنی تھی کہ کچھ اخبار نویسوں کو ان سے ملاقات کرنے والوں کی بدولت یہ بات ایک بندے سے دوسرے بندے تک ہوتے ہوئے آئی ہے. اب کی بار انہوں نے اس طرح کا پینک کریٹ نہیں کیا. اب حکومت کے نقطہ نظر سے وہ کہیں گے کہ دیکھیں جی کہ بشرا بی بی بھی ہیں, وہ بھی تو ان کا خاندان ہے. اگر آپ امیڈیٹ فیملی کی بات کریں تو وہ تو ان کی اہلیہ ہیں, اہلیہ کی ان سے ملاقات ریگولر ہو رہی ہے, اور ان کے ملنے والوں کو بھی ملاقات ہو رہی ہے. وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے کہ وہ ملاقات کر کے چلی جاتی ہیں, جبکہ علیمہ بی بی جب ملاقات کر کے آتی ہیں. اب یعنی یہ آرگیومنٹ کتنا ویلڈ ہے, کتنا قابل قبول ہے, یہ نہیں, یہ الگ بات ہے, یہ ضروری نہیں. لیکن جب آپ شو ڈاؤن کے عالم میں ہو کہ میں نے تمہیں جھکانا ہے, تم نے مجھے جھکانا ہے, اس انا کے چکر میں پڑ جائیں تو پھر یہ ایک دلیل تمہارے پاس ہے, ایک دلیل میرے پاس بھی ہے. اب ہم لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ بھی آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے. جو آپ کا ساتھی ہے وہ یہ کہے گا کہ یار عدنان دیا گالتے, بالکل ٹھیک ہے. سو حکومت جو چال چل رہی ہے وہ اس سیاسی منظرنامے میں ٹھیک بیٹھتی ہے اس کے حق میں, ان کے لیے تو سرو کر رہا ہے. دیکھو بھائی, علامہ ناصر عباس کو سینٹ میں قائد حزب اختلاف کس نے بنوایا؟ میں نے تو نہیں لگایا نا. ہاں ٹھیک ہے, انہیں اڈیالہ میں قید شخص نہیں لگایا نا. ہاں وہ گزشتہ 2 دنوں سے سینٹ میں کھڑے ہو کر کیا فریاد کر رہے ہیں. وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی میری ملاقات کروائیں, ہاں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایک سینیٹرز کا وقت بنا لیں, کمیٹی بنا لیں, وہ جا کے اور ہم جا کے جیل میں ان سے مل لیں. ہاں, وہ یہ بھی نہیں کہہ رہے کہ میں. اچھا اس اسٹیٹمنٹ پہ نا تنقید بھی ہوئی. دیکھیں مجھے نا, اب دیکھیں 2 چیزیں, میں چاہتا ہوں یہاں بریک لے لوں, پھر آپ کہیں گے تم میرا فلو توڑ رہے ہو, کیونکہ اس بیان پہ تنقید بھی ہوئی ہے. اور یہ جو مسئلہ ہے قضیہ جو ہے بہنوں کی ملاقات والا, اب اس سے کیسے نپٹا جائے گا اس پہ بات کرتے ہیں. کچھ اور خبروں پہ بھی ایک بریک لے لیں, پھر یہیں سے کنٹینیو کرتے ہیں. بریک. ویلکم بیک. نو صاحب, ایک نا آپ ہمیشہ الزام لگاتے ہیں کہ یار یہ ایک بریگیڈ بیٹھی ہے سوشل میڈیا پہ, یہ شروع ہو جاتی ہے, آپ ان کو کچھ لفظ بھی بولتے ہیں ان کے بارے میں. اب علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے جو گفتگو کی
اس پہ باقاعدہ آرگومنٹ کے ساتھ جو ہے پی ٹی آئی کے لوگ یا ورکرز یا چاہنے والے وہ تنقید کر رہے ہیں کہ یار یہ کیا بات ہوئی، آپ تو ہمارے بنیادی نظریے سے ہی منحرف ہو رہے ہیں. او بھائی میرے، وہی تو میں تمہارے آگے رو رہا ہوں، وہ محلے دے اوترے منڈے یس ہاں، لیکن اس دفعہ وہ آرگومنٹ بھی دے رہے ہیں نا سر. آرگومنٹ دیکھو بھائی میرے، بات یہ ہے کہ تم اگر واقعی دل سے خیر خواہ ہو، واقعتاً جب یہ اطلاع ملی محمود خان چکسئی کو، انہوں نے کہا کہ اگر یہ خبریں واقعتاً درست ہیں کہ 85% جو ہے وہ ان کی بینائی جو ہے وہ ضائع ہو جا چکی ہے، تو میں موصوف کی رہائی تک تا دم مرگ پھونک ہڑتال کرنے کو تیار ہوں. ٹھیک ہے، انہوں نے بیرسٹر گوہر اور علامہ صاحب کو یہ اختیار دیا. ٹھیک، اس کے بعد ان لوگوں کی بریفنگ ہوئی. اب ان کا یہ کہنا ہے، اور یہ دیکھو کہ بیرسٹر گوہر اور علامہ صاحب نے ظاہر ہے کہ حکومت سے کوئی بیک ڈور ڈپلومیسی کی ہوگی نا، کیونکہ یہ خبر انہوں نے نہیں دی کہ جی ہمیں بریفنگ ہوئی. یہ گورنمنٹ سائٹ سے آئی تھی. یہ خبر انہوں نے نہیں دی تھی کہ جی ڈاکٹر ندیم جو ہیں ان کا میڈیکل بورڈ میں شمولیت جو تھی وہ فیملی کے مشورے سے ہوئی تھی. ٹھیک ہو گئی بات. یہ حکومت نے اکتا کر خبر دی تھی نا. ٹھیک، اب ان دونوں کی تسکین ہوئی تو انہوں نے آ کے چکسئی صاحب کو بتایا کہ نہیں جی امپروومنٹ کی، اور یہ وہ ہماری جو بریفنگ ہوئی ہے اس میں لگتا اور ہے کہ اس میں ٹھیک ہے. ڈاکٹر ندیم بھی مطمئن تھے، جو بقول ان کے فیملی کی ریکمینڈیشن پر اس بورڈ میں شامل کیا گیا تھا. ٹھیک ہے، انہی کے بقول یہ کہ جن ڈاکٹرز کے نام فیملی لے رہی تھی وہ بھی کانفرنس کال میں لیے گئے تھے اس وقت. ہاں ہاں، کافی لمبی کانفرنس کال میں. ٹھیک ہے، اب یہ ایک پروگریس تھی نا کہ آپ کی پرائیورٹی یہ ہے کہ بھائی ان کو فی الوقت، باقی ہوتا رہے گا، مقدمات چل رہے ہیں، آج بھی بہت سارے مقدموں میں ضمانتیں ہوئی ہیں، 7 مقدمات اگرچہ ان ضمانتوں کا فائدہ کوئی نہیں ہے. ہاں. ٹھیک ہے نا بات. لیکن اب وہ بیچارے کیا کریں؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار بات سنو میری علامہ صاحب، وہ تو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے نا، ان کو اپوزیشن لیڈر تحریک انصاف کے بانی نے لگوایا ہے. ہاں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یار آپ یہ ملاقات کروا دیں سینیٹروں کے وفد کی، ہم اس میں وہ ہمیں خیر و عافیت کی رپورٹ دے دیں، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم آپ کی حکومت گرنے نہیں دیں گے. یعنی ہم ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ہو گئی بات. ایک میں اب کمٹمنٹ اسی پہ کر رہا ہوں. تنقید ہو رہی ہے. بھائی بات یہ ہے کہ چلیں وہ یہ لفظ نہ کہیں تو آپ گرا لیں، پھر آپ نے اس شخص کو کیوں پھر اپوزیشن لیڈر بنایا؟ یہ جو ہوتا ہے نا کہ بیٹھ کے ٹک ٹک ٹک، یہ دیکھیں نا بنیادی جو نقطہ ہے پی ٹی آئی کا، تو وہ بھائی یہ ہے صاحب کہ بس یہ تو پھر ہے ہی ٹھیک ہے. 47 اچھا تو 45 نہیں، جب یہ ہے، اب آپ مجھے خود بتائیے عمران خان صاحب جو ہیں وہ بچے تو نہیں ہیں نا؟ ہاں. ایک یعنی پڑھے لکھے آدمی ہیں، 74 ایئرز کے ہیں، ان کو پہلے لایا گیا، ٹریٹمنٹ ان کی ہوئی، ٹھیک ہو گئی بات. کل رات بھی وہ آئے. اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ ان کی کنسنٹ سے ہو رہا ہے سب. فرض کریں اگر وہ انکار کر دیتے، پھر نہیں لا سکتے. اگر انہیں زور زبردستی لایا ہوتا تو آج وہ بشرا بی بی کے ذریعے آج ان کی فیملی کو یا پچھلی ملاقاتوں میں کنوے ہو جاتا، جو کہ نہیں ہوا. اچھا، انہوں نے ایک بات فرینڈ آف دی کورٹ کو بھی کہی اور بشرا بی بی کو ملنے والی لوگوں سے بھی کہی، ان کے ذریعے باہر آئی کہ جی جو سابقہ جیل سپرنٹینڈنٹ تھا اس کو میں بارہا کہتا رہا کہ آئی ایم ہیونگ پرابلم ود مائی آئی، لیکن وہ اٹینٹو نہیں تھا. اسی کی بیس پر ان کی ایک بہن نے آج وہ ایف آئی آر پہ درج کروانے کی ان کے خلاف کوشش کی ہے. ٹھیک ہے نا بات. اس لیے کہ وہ ایک کیس جو ہے وہ باقاعدہ سلمان صفدر صاحب نے ایز فرینڈ آف دی کورٹ بھی کورٹ تک رپورٹ کیا ہے. سپریم کورٹ میں جب رپورٹ کیا تو اس وقت یہ ہو سکتا تھا نا کہ اگر یہ دعویٰ غلط ہوتا تو کوشچن کرتے اٹارنی جنرل صاحب جو موجود تھے عدالت میں، انہوں نے کوئی کوشچن نہیں کہتے کہ نہیں جی یہ غلط ہے، یہ ایسی غلط کہہ رہے ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو یہ ایک
बड़ा सॉलिड केस है भाई, हाँ जो परसू हो सकता है। इसको आप परसू करें अच्छा नूर साहब, हर हवाले से लीगल तरीके से। तो मैं ये लेकिन दूसरी तरफ क्या हो रहा है, तो बहनें समझ रही हैं कि शायद ये क़यादत जो है इतनी फिक्रमंद नहीं है जितना हम अपने भाई को। सीधी सी बात है, जितनी आपको फिक्र हो सकती है, आप बहनें हैं। लेकिन अब वजह आप क्या है, ये बहनें मुसलसल एक कोशिश में लगी हुई हैं कि मुलाकात हो जाए और उनको कामयाबी नहीं हो पाई, तो कहीं ना कहीं कुछ गलत तो हो रहा है ना सर। भाई गलत ये हो रहा है ना, जैसे कल हाँ। तुम यकीन मानो कि मैं बैठा हुआ था तो वो मैंने इस पे देखा तो एक अलीमा बीबी का एक बयान चल रहा था। हाँ? मैंने उसी वक्त कहा, मैंने कहा यार ये कल, मुझे ये अंदाज़ा था, मैंने अपने तौर पर ये फ़र्ज़ कर लिया था कि 24 और 25 की रात को चूँकि पहला ट्रीटमेंट हुआ था तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आज 30 दिन बाद दूसरा होगा, फिर तीसरा नहीं, होगा। तो मेरा ख्याल था कि शायद आज रात ले जाया जाएगा, ये मुझे शुबा था। लेकिन मेरा एकदम से मैंने कहा यार ये कल मंगल है और अल्लाह खैर करे, मेरा नहीं ख्याल, बल्कि मुझे ये खदशा भी लाहक हो गया कि यार कहीं ऐसा ना हो कि बुशरा बीबी की फैमिली की भी मुलाकात ना हो। बुशरा बीबी की फैमिली की मुलाकात हुई है और बुशरा बीबी ने अपनी फैमिली को बताया है, बता दिया, पता लग कि गया। वो यानी बेहतर महसूस कर रहे हैं, लेकिन आंख में थोड़ी सी सोजन अभी है। ठीक है, लेकिन उस तरह का पैनिक क्रिएट नहीं किया जो अलीमा खान साहब, नहीं, जो लास्ट मंगल को उन्होंने, मैं हाँ उनकी जानिब से उनकी जानिब हाँ, से। ठीक है। तो इसका मतलब है कि कोई इम्प्रूवमेंट हो रही है ना, तो आप बराए मेहरबानी ये प्रोसेस होने दें, इसको इज्जत और बेइज्जती का मामला न बनाए। नहीं आ रहे लोग, कोई बात नहीं, लेकिन क़यादत के बारे में शक व शुबे का ये आलम कि इन्होंने बैरिस्टर गौहर साहब के टेलीफोन लेना ही बंद कर दिया, किन्होंने? बहनों ने, खास तौर पर चेयरमैन अलीमा बीबी ने। अलीमा बीबी जो है वो चेयरमैन पीटीए का फोन अटेंड नहीं करती। नहीं कर रही थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो मुलाकातें चाह रहे थे। फिर उन्होंने कुछ ऐसे सहाफ़ियों से रुजू किया जिनकी अलीमा बीबी तक भी एक्सेस है, या किसी और बहन नौरीन बीबी या डॉक्टर उस्मा, आई डोंट नो, लेकिन मैं डिलिबरेटली मैं नाम नहीं लूँगा। ठीक है, लेकिन ये कि बिलाखिर आज सुना है कि अडियाला के बाहर बैरिस्टर गौहर साहब से उनकी मुलाकात हुई है। अब होना ये चाहिए कि सुहेल अफरीदी साहब जो कि चीफ मिनिस्टर हैं, महमूद खान अचकज़ई, बैरिस्टर गौहर और अलीमा खान साहब, इनकी और बहनों की एक मुलाकात हो बंद कमरे में, इमरान खान साहब से ओ भाई मेरे, आपस में। अच्छा ओके, ताकि फिर अपना एक स्ट्रेटजी या वो उन्हें कायल कर लें। आपने तो सारे धड़े इकट्ठे कर दिए। धड़े तो नहीं हुए ना भाई। अरे बाबा, आप जो एक तज्जिया पेश कर रहे हैं या आप ख्याल इजहार कर रहे हैं अपना, उसमें तो आप उन जिन में इख्तलाफ है सबको आपने एक पेज पे इकट्ठा कर दिए। नहीं तो अगर वो नहीं एक दूसरे से गुफ्तगू करेंगे तो इसमें लॉस में कौन रहेगा? इसमें लॉस में तो इमरान खान अल्टीमेटली पीटीआई रहेगी। ठीक कह रहे हैं आप। तो यार सबसे बड़ी बात यह है कि जिस बंदे की सेहत के बारे में आप फिक्रमंद हैं, हो सकता है महमूद अचकज़ई सब उठें, उनकी आदत है यूं बंदों को इकट्ठे करके जिनके इख्तलाफात होते हैं उनको साथ लेके चलने की। भाई लेकिन वो ये जबरदस्ती तो नहीं कर सकते ना बहनों के साथ, वो बड़े भी हैं इनसे। कोई तो है जो इस तरह के फार्मूले पे नहीं आ रहा कि पहले अपने इख्तलाफ मुकाओ फिर यार सीधी सादी बात है कि बहनें जो हैं वो जज्बाती हो रही हैं, और अलीमा बीबी वही, अब फिर जब हम बात करते हैं तो हमारे दोस्त नाराज हो जाते हैं। जनूबी एशिया का ये मसला है, हमारे डीएनए में शामिल है विरासत। अब बांग्लादेश में क्या हुआ विरासत, या तो इसीलिए तुम्हें याद होगा ऐसे 1.5-2 साल पहले मैं इस प्रोग्राम में कहना नहीं शुरू हो गया था कि बेहतर यही है कि आपने जो माजी में कहा यू टर्न लेना, आप ही कहते थे कोई बुरी बात, और आपने लिए यू टर्न, ये कि ना आप ना लिए हो, तो आप सीधा साधा कर लेते कि जी अलीमा बीवी जो है। अब एक नया जो है कज़िया शुरू हो गया। वो क्या? अली अमीन गंडापुर जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, वो एकदम से पहले खामोश थे। अभी जब यह कज़िया शुरू हुआ है बीमारी का, तो वो एकदम से आ गए इस्लामाबाद में और टीवी इंटरव्यू, शहादत गए उल्फत में उन्होंने कदम रखा और ऐसा खताब करके पेश किया कि जैसे अलीमा बीबी जो है वो सबसे बड़ी विलन है। उनके इंटरव्यू में लगता है कि इस सारे जो मसाइल हैं आज पीटीआई के इमरान खान उसकी जिम्मेदार अलीमा खान। ठीक होगी बात। अब सोशल मीडिया पर
ان کو ان سے گفتگو کرنے والے ان کے قریب لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ علی امین گنڈاپور صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کی سیکیورٹی وڈرا کر لی گئی ہے علی مین صاحب کی. اب اندازہ یہ لگاؤ کہ فارمر چیف منسٹر ہیں, تعلق ان کا ڈیرہ اسماعیل خان سے ہے, ڈیرہ اسماعیل خان کلاچی اور ارد گرد کے سارے علاقے حتیٰ کہ بکھر پہ دہشت گردوں کے نشانوں پر ہیں. ٹھیک ہے, تو خدا نہ خواستہ اللہ میرے منہ میں خاک, ان سے سیکیورٹی آپ نے واپس لے لی اور کچھ علی امین گنڈاپور کے ساتھ واقع ہو گیا. ذمہ دار کون ہوگا بھائی؟ اچھا, دوسری طرف چیف منسٹر کا جو آفس ہے وہاں سے ذرائع یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں بھائی ہم نے تو یہ فیصلہ نہیں کیا. تو گاڑیاں ان کے پاس کھڑی ہوں گے جب نہیں کیا. نہیں ہے نا وہاں پہ بھائی. ابھی بہت ایک ذمہ دار ہمارے صحافی کولیگ ہیں ٹھیک ہے, اسماعیل خان صاحب, ان کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا, ان تک اطلاع یہ پہنچی ہے, انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی بات ہوئی ہے, وہ کہتے ہیں کہ نام نہیں میں لے رہا, اور ان سے وہ جو گاڑی جیمر ویمر وہ لے لیا, وہ وہاں سے لے لیا, واپس موو. اب اسماعیل خان از اے ویری ویری کریڈیبل جرنلسٹ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا, اس کو سب سے پہلے فرزانہ نے یہ سوال کیا, اگین شی از اے ویری ویری شی ہر سیلف, ٹائم ختم, یعنی فرزانہ از آلسو فرام ڈی آئی خان. ٹھیک ہے, ہمارے ایسا آج کی وہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے نا کہ بجائے آپ کانفلکٹنگ چلیں مختی گل ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بہن جو جذباتوں کے ساتھ جا رحی ہیں بہنیں, ان کو جذبات کو کم کرنا ہوگا تاکہ معاملات حل کی جائیں. نہیں, اسکرپٹ اپنا ایک بنائے, سارے سہیل آفریدی, محمود خان اچکزئی, علامہ ناصر عباس اور بہنیں. وہ گل کارن جی نہیں ہونی. بریک لے لیں جی ناظرین, ویلکم بیک. نو صاحب, ٹرمپ صاحب کل خطاب کر رہے ہیں, اسٹیٹ آف دی یونین میں ان کا خطاب ہوگا پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے, وہاں رات کے 9 بج رہے ہوں گے شاید, کوئی کہانی شام. پچھلی دفعہ بھی انہوں نے کیا تھا تو اس میں بھی ایک ہمارے لیے انہوں نے تعریف ہوئی تھی ہماری. تو کل جو ان کا خطاب ہوگا اس میں کوئی کیا سبجیکٹ کیا ہوگا, ایران یا کچھ اور؟ اوہو, اس کے بارے میں ابھی بات کرتا ہوں, لیکن میں ایک تھوڑا سا یعنی کہ ہمارے چونکہ پہلے 2 سیگمنٹ میں تھوڑی سی ٹینشن رہی ہے, تو جسٹ یعنی تفرن انتباہ کے لیے آپ کو پتہ ہے نا کہ کل انہوں نے تو تقریر کرنی ہے, موصوف نے, ہمارے ہمسائے سے نریندر مودی جو ہے وہ اسرائیل جا رہے ہیں, وہ پرسوں کریں گے ادھر اسرائیلی پارلیمنٹ میں. اب کیا یہ کہ ایک بعض اوقات ایسا مسخرہ پن ایک ریاست کرتی ہے کہ ہنسی آتی ہے. کشتواڑ میں, یہ ڈسٹرکٹ ہے مقبوضہ کشمیر میں, وہاں پر کچھ چھوٹے موٹے نہیں, ڈیلٹا فورس کے جنرل آفیسر کمانڈر میجر جنرل GOC وہ جناب ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جی کشتواڑ میں ایک بلند پہاڑی تھی, اس کے اوپر اسرائیل نام کا ایک جیش محمد کا بنایا ہوا ملیٹنٹ گروپ تھا, اس کو ہم نے 326 دن لگا کر, کتنے 326 پورا سال, اور تقریباً 365 روپے نا سال کے, اچھا بالآخر ہم نے اس کا خاتمہ کر دیا. اب بات یہ ہے کہ لیٹ سے کہ ایک تنظیم جو ہے وہ انتہا پسند مسلم تنظیم ہے, وہ اپنا نام اسرائیل کیوں رکھے گی؟ اسرائیل تو رکھ سکتی ہے جو موت کا فرشتہ ہوتا ہے. نہیں ٹھیک ہے, لیکن اسرائیل نامی ملیٹنٹ گروپ کا خاتمہ کرنا, یعنی تاکہ میسیجنگ کی جائے تیل اویو کو, اسرائیل کو, کہ دیکھیں جی ہم آ رہے تھے, ہم نے 326 دن لگائے, اور وہاں پہ کوئی اس طرح کی غلط فہمی ہو کہ شاید یہ جو ملیٹنٹ گروپ تھا یہ اپنے آپ کو تیاری کر رہا تھا کوئی اسرائیل میں واردات ڈالنے کی. کوشش یہ کی گئی اس طرح کی سٹوری تو یہ کہ میں نے کہانی گھڑنے میں تو یہ ماسٹر ہے نا سر. نہیں یار, لیکن ایک عجیب و غریب ہے کہ نہیں, افسوس ہوتا ہے کہ ہم کس قسم کی آج کل حالات میں پہنچے ہوئے ہیں. اچھا, اب وہ مسئلہ یہ ہے کہ جہاں تک ٹرمپ کی تقریر کی بات ہے تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے اسٹیٹ آف دا یونین جیسے ہمارے ہاں پارلیمانی سال کے آغاز کے اندر جو ہوتا ہے نا صدر کرتا ہے. تو ٹرمپ اس وقت بہت غصے میں ہے. اب مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ کس پہ زیادہ فوکس کرے گا. ایک تو اس کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے کہ یہ جو سپریم کورٹ نے یہ جو فیصلہ کیا تھا ٹیرف وغیرہ کا, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ بھائی صاحب آپ کے پاس تو یہ اختیار ہی نہیں ہے, آپ نے کیسے بالا تر یعنی کہ کانگریس جس کو ہم پارلیمان کہتے ہیں, آپ یہ کیسے آپ نے اتھارٹی استعمال کر لی.
اب اس کے پاس دو راستے ہیں. ایک تو یہ کہ یہ کانگریس کے سامنے کھڑا ہو کر اسٹیٹ آف دی یونین ایڈریس میں عدلیہ کو اور لتاڑنا شروع ہو جائے. ٹھیک. لیکن اس کے لیے پھر اس کو ان کا تعاون چاہیے ہوگا, تو پھر ان کی چمچے گیری کرے, جو اس پہ ابھی مجھے مشکل دکھائی دے رہا ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ ظاہر ہے کہ یہ بھی پریشر ایک بڑھ رہا ہے کہ جی ایپسٹین فائلز کی وجہ سے برطانیہ کا شاہی خاندان بھی ایکٹیو ہو گیا. آپ کیا دیکھنا شروع ہوتے ہیں؟ سر وہ ایرانین ڈپٹی فارن منسٹر ہیں تخت روانچی, اگر میں نام صحیح پروناؤنس کر رہا ہوں, انہوں نے کہا ایران از ریڈی ٹو ٹیک اینی نیسیسری اسٹیپ ٹو ریچ ڈیل ود یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. اچھا چل لیٹس ہوپ سو. ویسے مجھے مشکل نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ایران تیار ہے, امریکہ کا ذکر انہوں نے نہیں کیتا نا. نہیں, ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ بنیادی طور پر کہ جی مجھے آپ یہ گارنٹی دو کہ زیرو پرولفریشن, اینڈ آلسو میزائل پروگرام ایز ویل. میزائل پروگرام پہ تو بعد میں, لیکن وہ دکھانے کے لیے وہ یہ کہتا ہے کہ پہلے مجھے زیرو کی گارنٹی. اب ایرانی ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ لطیفہ یہ ہے کہ شہنشاہ ایران کے دور میں ہی امریکہ نے, کسی اور ملک نے نہیں, پہلا پلان لگایا تھا, ایران کو دیا تھا پلان. وہ کہتے ہیں کہ اس میں وہ وہاں پہ اب کینسر کے مریضوں کے لیے جو ہے نا آئسوٹوپس وغیرہ بھی بنتے ہیں. ٹھیک ہے. کہ یار کم از کم ہمیں بھی ایک سیف یعنی فیس سیونگ کے لیے یہ کہیں کہ ہاں جی آپ یعنی طبی ضرورتوں کے لیے یورینیم افروز کر. ٹھیک ہے. اس کے باوجود لیکن جو اہم ترین مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ اسرائیل کہہ رہا ہے کہ صاحب میرا تو نیوکلیر پروگرام مسئلہ نہیں ہے, میرا تو میزائل مسئلہ ہے. میری تو بقا جو ہے وہ خطرے میں اس وجہ سے ہے, وہ ایران کے دور بار میزائلوں کی وجہ سے. اور اگر آپ اس کی مجھے ڈیل لے کے دینے کو تیار نہیں ہو کہ ایران کے پاس ایسے میزائل نہیں ہوں گے جو کہ میری سرحدوں میں آ کر, تو پھر میں خود اپنا حملہ کر دوں گا. اچھا اگر امریکہ ٹلے تو ایران اسرائیل جو ہے وہ اپنی جگہ کھڑا ہے کہ میں کر لوں گا. بابا وہ تو یہی کہتا ہے نا کہ جی مجھے ایران کے نیوکلیر پروگرام سے ڈائریکٹ تو خطرہ نہیں ہے, میرا امیڈیٹ میرا فوری خطرہ تو ایرانی میزائل ایران کا میزائل پروگرام ہے. اب انٹرنل ان کی جو میٹنگ ہے اس کے بارے میں جیسے واشنگٹن پوسٹ نے خبر دی ہے کہ جو ان کا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف ہے جنرل ڈین کین, اس نے یہ کہا ہے بریفنگ کے اندر, یہ واشنگٹن پوسٹ نے فرنٹ پیج خبر دی کہ صاحب ہمارا جو اسلحہ اور بارود کا جو ذخیرہ ہے نا اس میں کافی کمی واقع ہوئی ہے بیکاز آف اسرائیل اور یوکرین جو ہم نے دی ہے اسلحے, تو ذرا دیکھ لیا جائے. دوسرا یہ کہ ایران کا جو میزائلی پروگرام ہے, ٹرمپ کا آیا ہے نا سر ایک نہیں وہ پہلے ان کا تو پوائنٹس ہوتا نا. دوسرا ان کا دعویٰ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ایران جو ہے وہ رقبے کے اعتبار سے تو تمہیں پتہ ہے نا کہ بہت بڑا ملک ہے, عراق سے بھی سنا ہے کہ 3 گنا زیادہ, کہ ان کا جو میزائل پروگرام ہے وہ ایک جگہ تو ہے نہیں, تو ہم کہاں کہاں جائیں گے. اور کچھ اس طرح کی بھی ہیں کہ جی جو بہت سارے ایسے کہ وہاں پہ یعنی اترے کوئی ان کے جیسے اسامہ بن لادن والا آپریشن ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ کہا جی کہاں کہاں جائیں گے. تو یہ نہیں ہے مثلا اس طرح. تو وہاں کی ملٹری لیڈرشپ نے ان خدشات یعنی یہ واشنگٹن پوسٹ نے کہا, اس پہ ٹرمپ بہت ناراض ہوا. اس نے اس کو ایبسولوٹلی فیک نیوز قرار دیتے ہوئے یہ کہا کہ جب میں حکم کروں گا, میں ہوں جس کے پاس اختیار, میں جب حکم دوں گا جنرل کو اینڈ ہی ول ڈیلیور. اس نے کہا اسی جنرل نے پہلے مجھے جو ہے جون میں وہ اپنا وہ ایرانی پروگرام کو تباہ کر کے دیا. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹرمپ کی اپروول ریٹنگ بھی کم ہو رہی ہے, لوگ اس کی عمر کے بارے میں بھی سوالات اٹھانے شروع ہو گئے ہیں کہ شاید اس کا بھی بائیڈن کی طرح کچھ اپنا فیصلہ سازی میں. پھر ایپسٹین فائلز, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اس کے لیے ڈیورژن ہو سکتی ہے. یہ کہے کہ اچھا کانگریس اور سپریم کورٹ تم مجھے اختیار نہیں دے رہے, اوکے میں ایران کے اوپر جنگ مسلط کرتا ہوں, تو ایک ایمرجنسی کی صورتحال ہو جائے گی, سارے اختیار میرے پاس, تو پھر اختیارات اس کے بعد. یہ ایک ایسا خطرہ ہے, اور اگر فرض کرو خدا نخواستہ چیزیں اس طرف بڑھتی ہیں
پھر ایران بھی سوچے گا کہ یار تنگ آمد بے جنگ آمد، اگر یہ واقعی حملہ کرنے والے ہیں تو پھر پہلکاری میں کیوں نہ کروں، لیکن اس میں سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے ہم جیسے ملکوں کا. دیکھو نا ہمارا تو خاص طور پر ہم ریجنل بھی ہیں، بابو، ہمسائے بھی ہیں. ہم لوگوں کے لیے اس وقت آج جو برنٹ کی قیمت ہے وہ گزشتہ 6 مہینوں میں بلند ترین سطح پہ پہنچ گئی ہے. سونے کی قیمت یوں بڑھ رہی تھی، رک گئی تھی، اب وہ بھی ایک دم سے چڑھنا شروع، کیونکہ بے یقینی کی فضا اور میں. دوسرا سر ایرانین تیل ہماری مارکیٹ میں ایک بہت بڑا شیئر ہے اس کا. ارے بابو وہ نہ بھی ہو، فرض کرو 0 ایک ڈراپ آ رہا ہو، ایک بڑا افیکٹ پڑے گا. یو ویری ٹھیک ہے، اب ٹائم ختم ہو گیا. 0 ڈراپ بھی آ رہا ہو. برنٹ کی قیمت بڑھنے سے بھی ہمارے اوپر بڑا بورڈ پڑے گا. چلیں جی لیٹس سی جی کیا ہوتا ہے اس معاملے میں، کیونکہ ایران پر حملہ پورے خطے کو مسائل میں جھونک سکتا ہے. اپنا خیال رکھیں گے ناظرین، اللہ حافظ.